بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں اب اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ ہجرت کا حکم آ گیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بھی سکھائی، بہت ہی پیاری اور شیریں دعا۔ ترجمہ: اور دعا کرو پروردگار، مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ مسلمان ظلم سہتے سہتے تنگ آ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے چوری چھپا مدینہ کا رخ کر لیا۔ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالموں کا اصل نشانہ تھے، اپنے لیے حکم خدا کا انتظار کرتے رہے کہ آقا کی اجازت ہو تو مکہ کو خیر بات کہیں، اور ان مخلص ساتھیوں سے جا ملے جنہوں نے صرف اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اور انصار کے شوق ملاقات میں نہ مال کی پرواہ کی تھی نہ اولاد کی۔ انصار کون؟ وہی خوش نصیب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، آپ کو حفاظت کی خدمات پیش کی تھیں، اور جنہوں نے دست مبارک میں ہاتھ دے کر راہ خدا میں سرفروشی کا عہد کیا تھا۔ اللہ مہاجروں کا بھلا کرے، انہوں نے صرف خدا کے لیے کن کی نعمتوں سے ہاتھ دھویا اور کیسی کیسی چیزوں پر صبر کر لیا۔ انصار کا بھی بھلا کرے کہ انہوں نے دینی بھائیوں کو اپنے یہاں بلا کر انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا، صرف اللہ کی خوشی کے لیے۔ بالآخر ہجرت کا حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت قریش کی بھی سازش مکمل تھی اور سارا خاکہ تیار تھا۔ بات کیا تھی؟ مسلمانوں نے ہجرت کی تو انہیں دعوت کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ آ گیا۔ لوگ اسلام کی برکتیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر طرف اسلام کا چرچا ہونے لگا اور مسلمانوں کا زور بڑھنے لگا۔ قریش نے یہ دیکھا تو بہت گھبرا گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اب شامت سر پر منڈلا رہی ہے اور طرح طرح کے خطرے سر اٹھا رہے ہیں۔ قریش و انصار میں نہایت زوردار جنگ کے بھی آثار نمایاں تھے۔ اس سے ان کے اور ہوش اڑ گئے۔ سوچا کہ اس طرح تو ہمارا شام جانا بھی بند ہو جائے گا، تجارت بالکل ٹھپ ہو جائے گی اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں گے۔ چنانچہ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے کہ یہی ان کی مشاورت کا گھر تھا۔ یہاں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور کوئی تدبیر سوچنے لگے جس سے اسلام کا سیل رواں رک جائے، اور چمنستان نے دین میں خاک اڑنے لگے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں، پھر کسی مکان میں بند کر دیں۔ دوسرا بولا خدا کی قسم اگر قید کیا تو ہر طرف چرچا ہو جائے گا، پھر تو بہت برا ہوگا، مسلمان فوراً چڑھائی کر دیں گے اور جب تک ہم سے اسے چھین نہیں لیں گے دم نہیں لیں گے۔ تیسرا بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں رہنا اچھا نہیں، کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ آیا جائے، پھر وہ جہاں چاہے جائے اور جس جگہ چاہے رہے۔ چوتھا بولا یہ رائے تو بڑی بودی ہے، دیکھتے نہیں وہ کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کتنے سلیقے کی گفتگو کرتا ہے، منٹوں میں دل موہ لیتا ہے۔ ایسا کرنے میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے، یا تو وہ کسی دوسرے قبیلے میں پہنچ جائے گا اور اپنی جادو بیانی سے انہیں ہم نوا بنا لے گا، ورنہ مدینہ پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچنا تو اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ جاتے ہی وہ ساتھیوں کو ساتھ لے گا اور ہم کو پیس کر رکھ دے گا، پھر آخر ہم کیا کریں؟ سب ایک ساتھ بول اٹھے۔ آوازوں سے گھبراہٹ اور مایوسی ٹپک رہی تھی۔ ابو جہل بولا ایک شکل ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ سب نے پوچھا بڑی بے تابی سے، ارے کیا ہے وہ ابو الحکم؟ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ پہلے ہم ہر قبیلے سے ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنیں، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار دیں اور سب ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کو ہمیشہ کے لیے آرام مل جائے گا، کیونکہ اس طرح تمام قبیلوں پر خون کا الزام آ جائے گا اور ظاہر ہے کہ بنی ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے، مجبوراً خون بہا یعنی کہ 100 اونٹ پر ہی راضی ہو جائیں گے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، سب خوشی سے اچھل پڑے اور سب نے ابو جہل کو مبارکباد دی۔ ابو الحکم سچ مچ رائے تو اسے کہتے ہیں۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی اور اب ہر ایک خوشی سے ناچ رہا تھا، گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نام و نشان مٹ گیا، آپ کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دنیا نا آشنا ہو گئی۔
اور اس پر گردش زمانہ کی تہیں پڑ گئیں۔ لوگ گئے اور ان جوانوں کا انتخاب کرنے لگے جو محمد کا کام تمام کریں گے، اور ان تلواروں کا انتظام کرنے لگے جنہیں وہ جسم اطہر پر چلائیں گے۔ ترجمہ سورہ انفال آیت نمبر 30۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے عمدہ چال چلنے والا ہے۔ مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنا لی اور اس کے لیے ہر ایک نے کمر کس لی، کیونکہ اب تو خون سارے قبیلوں میں بٹ رہا تھا، اور چونکہ سارے قبیلے اس میں شریک ہو رہے تھے، آل ہاشم بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آئے، چنانچہ قریش کی تدبیر الٹی ہو گئی اور وہ خود اپنی سازش کا نشانہ بن گئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی اور وہ اپنا سا منہ لیے رہ گئے۔ وہ بھیانک رات آ گئی جس میں مشرکوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں بیٹھنے کا عزم کیا تھا، چنانچہ انہوں نے گھر کو گھیر لیا۔ اف، کتنا بھیانک منظر تھا! آنکھوں میں چنگاریاں تھیں اور ہاتھوں میں نہایت تیز تلواریں، جن کی باڑوں میں موت چھپی بیٹھی تھی۔ عرب میں زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب تھا، اس لیے وہ باہر ٹھہرے رہے اور موقع کی طاق میں لگے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکہ بوٹی کر دیں، نعوذ باللہ۔ ادھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، دشمن آج گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور میرے قتل کے لیے بےتاب ہیں۔ پھر فرمایا، علی، میں آج مدینہ کی روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سو رہو اور میری سبز چادر بھی اوڑھ لو، اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تمہیں۔ صبح جا کر سب کی امانتیں واپس کر دینا، پھر تم بھی چلے آنا۔ بات کیا تھی؟ قریش اگرچہ جان کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کی امین بھی تھے۔ جس کو کوئی امانت رکھنی ہوتی آپ ہی کے پاس رکھتا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نہ لے گئے، امانتیں واپس کرنے کے لیے مکہ ہی میں چھوڑ گئے۔ اللہ اللہ، شاید زمین و آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا۔ ایک طرف خون کے پیاسے دشمن ہیں، ہاتھوں میں خون آشام تلواریں ہیں، گھر وہ گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں اور وہ جسم مبارک کے پرزے اڑا دیں، اور دوسری طرف امین قریش کی ایمانداری ہے، امانتوں کا اس کے پاس انبار ہے۔ یہ امانتیں کس کی ہیں؟ انہی ظالموں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں۔ چاہیں تو ساری امانتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں، نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کر سکے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکے۔ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادار بھی ہیں، دولت کے شدید حاجت مند بھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک طرف، امین قریش کی امانت داری ایک طرف، اس میں سے ایک حبہ لینا بھی گوارا نہیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ پیارے بھائی کو بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاں خطرات کی نرگاہ میں۔ کیوں؟ صرف اس لیے ان ظالموں کی امانتیں ان تک پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی امان اللہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ جدا ہوتے وقت دونوں نے انتہائی شوق و محبت کے لہجے میں کہا، اللہ کو منظور ہوا تو پھر مدینہ ملیں گے۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی کس کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔